لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب صلوات بھیجو حضرات دیکھیے یہ جو پنکھا میں نے اس طرف کرایا ہے وہ اسی لیے کرایا ہے کہ پنکھے کی وجہ سے جو جگہ خالی تھی اس کو پر ہونا چاہیے. ممبر اتنی دور ہے آپ سے کہ اگر آپ قریب نہیں آئیں گے تو نہ میں آپ کے قریب آ پاؤں گا نہ آپ میرے قریب آ پائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. لہذا جن لوگوں کو پنکھے کی زیادہ ضرورت ہے وہ بہرحال پنکھے کا خیال کریں، اور جنہیں ضرورت نہیں، جو ابھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ شوہر نے ان پر قبضہ نہیں کیا ہے، تو ان کو اپنے حوصلے آزمانے چاہیے فرش عذاب پر. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. حضرات گرامی قدر، ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت اور ایک عجیب و غریب موضوع کے لیے میں نے عنوان کلام قرار دی ہے. اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ میں اس موضوع پہ برقرار رہ سکوں گا، اور اگر آپ کا ساتھ نہیں رہا تو بہت مشکل ہے کہ اس موضوع پہ میں برقرار رہ سکوں. چونکہ جب بھی کبھی انسان ایک ایسے موضوع کی طرف چلتا ہے جس موضوع کے مجمع کو عادت نہیں ہوتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ مجمع میں وہ موضوع برقرار ہے. میری آیت کا ترجمہ سنیں آپ. بے شک ہم نے آسمان کو زینت دی ہے ستاروں کے ذریعے. اس آیت میں کیا موضوع قرار دیا جا سکتا ہے ماں سوا اس کے کہ آپ آسمان موضوع قرار دے دیں؟ تو قرآن مجید میں، احادیث میں بہت ساری آیتیں آپ کو آسمان سے متعلق مل جائیں گی. پھر اس کے بعد لفظ انا کو آپ موضوع قرار دے لیں تو ہو سکتا ہے کہ قدرت، اختیار، پروردگار، اللہ، انی ان اللہ جیسے الفاظ، انا للہ جیسے الفاظ، یا اور بہت ساری آیات آپ کو مل جائیں. لیکن ایک اور موضوع جس کی تلاش ازل سے انسان کو ہو سکتی ہے، اور وہ موضوع ہے زینا، ہم نے زینت دی. اس کا مطلب دنیا میں ایک موضوع زینت بھی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ یہ انسانیت کے لیے موضوع ہے کہ کائنات کے لیے موضوع ہے. اللہ نے تو اتنا کہا ہے کہ ہم نے آسمان کو زینت دی ہے ستاروں کے ذریعے. اس کا مطلب یہ کہ دنیائے انسانیت کے لیے ایک موضوع زینت ہے. اگر زینت قابل ذکر نہ ہوتا تو اللہ کبھی بھی لفظ زینت کو آسمان سے ملحق ہی نہ کرتا. اس کا مطلب یہ کہ بنی نوع انسانی کی تہذیب میں لفظ زینت ایک موضوع ہے اور وجود رکھتا ہے. میں دوسری آیت سنانا چاہتا ہوں تاکہ میرے عظیم مجمع اس موضوع کی گہرائی کو بھی محسوس کر لے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو کہیں نہ کہیں زینت کی ضرورت تھی، تو اللہ نے آسمان کو ستاروں کے ذریعے زینت دے دی اور انسان کو مال اور اولاد کے ذریعے زینت دے دی۔ تو زینت کا یہ لفظ کبھی آسمان پہ دکھائی دیا، کبھی زمین پہ دکھائی دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس موضوع کو فراموش نہیں کر سکتے، آسمان سے زمین تک زینت ہی زینت ہے۔ دیکھیے اب اس موضوع کو تو ایسے ہی مجلس پڑھی جائے گی، اگر آپ لوگ متوجہ رہیں گے تو ایسے ہی پڑھی جائے گی، اب الگ سے تو کچھ لایا نہیں جائے گا۔ لہذا آپ کو ذوق طلب میں کوئی جگہ دینا ہوگی، تب جا کے اس موضوع پہ مجلس پڑھی جائے گی۔ میں نے جان بوجھ کر مجمع پر نظر ڈال کر ہی اس موضوع کو چھیڑا ہے، تاکہ جتنی دقت میں پیدا کرتا چلا جاؤں اتنا ہی مجمع میرا محنت کرتا چلا جائے، بات بنتی چلی جائے گی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آزمائش میں اگر خطابت ہوتی ہے تو سماعت بھی ہوتی ہے، آخر ہم دونوں برابر ہی تو ہیں۔ ذکر حسین تمہارا بھی خاصہ ہے، میرا بھی خاصہ۔ اگر ذکر حسین نہ ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتا، ذکر حسین نہ ہوتا تو تم یہاں نہ ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ صرف خطابت ہی ذکر حسین کی دنیا کو آباد کر رہی ہے، نہیں، سماعت بھی کر رہی ہے۔ تم سے یہ کہا گیا ہے کہ تم حق کے علاوہ کچھ نہ سننا، خطیب سے یہ کہا گیا ہے کہ تم حق کے علاوہ کچھ نہ بولنا۔ پابندی لگا دی ہے جرأت حسین علیہ السلام نے کہ وہ کربلا سے پہلے کے لوگ تھے جو غلط کو مان لیتے تھے، اب تو کربلا کے بعد غلط سننے کو بھی تیار نہیں ہوں گے۔ یہ کل کے لوگ تھے جنہوں نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی، اب جمعے کی وقت ہٹا کر بھی نہیں پڑھا سکتے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں اور وہ بھی ظاہر سی بات ہے اس مجمع میں کہنے جا رہا ہوں جہاں قدردانی کا احساس بھی مجھے ہے، متوجہ رہیے گا۔ کربلا نے کمال ہی یہ کیا ہے کہ کربلا نے کربلا کے بعد کمزور کو طاقتور ہونا سکھا دیا اور طاقت کو کمزوروں پہ غلبہ نہ کرنے کے لیے سوچنا سکھا دیا۔ کیا جملہ تھا جو میرا رائے گا چل گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ظالم بن کر حکومت کرنا بہت آسان ہے، مظلوم بن کر جنگ جیت لینا بہت مشکل ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے تو کربلا میں قیامت تک کے مظلوم افراد کو ہمت دے دی، جرأت دے دی اور یہ کہہ دیا کہ اب یہ نظام ہے۔ عزیزو میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں، میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور آج کا یہ حسین موضوع آپ کی اور میری ساتھ ہی آگے بڑھ جائے تو میری بھی تمنا ہے، متوجہ رہیے گا۔ تو زینت انسانیت کا ایک موضوع ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ ہمیں اب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ موضوع ہم سے بہت دور ہے۔ جب ایسا لگنے لگے تو رسول کی ایک حدیث پہ غور کیجئے گا، زینوا مجالسکم بذکر علی، تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ اس کا مطلب یہ کہ کتنا قریب آ گیا زینت کا موضوع۔ اب جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں زینت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رسول اللہ نے زینوا مجالسکم کہہ کے یہ بتایا کہ اگر مجلسیں آج کی پیداوار ہوتی تو حدیث میں لفظ مجلس آتا ہی نہیں۔ اب پتہ نہیں میں پڑھ پا رہا ہوں کہ نہیں پڑھ پا رہا ہوں، لفظ مجلس رسول اللہ کی زبان پہ آیا۔ اگر دور رسالت میں مجلسیں تھی ہی نہیں تو یہ آیا کیوں؟ کب وہ مجلسیں اور تھی، یہ مجلسیں اور ہیں، چلے ہم نے مان لیا کہ وہ مجلسیں اور تھی، یہ مجلسیں اور ہیں، لیکن اتنا تو آپ بھی مانو گے مجلس کوئی بھی ہو بغیر ذکر علی زینت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ جہاں علی ہوگا وہیں زینت ہوگی۔ تو جس قوم میں علی نہیں ہے اس میں زینت نہیں ہے، جس دل میں علی نہیں ہے اس دل میں زینت نہیں، جس کتاب میں زینت علی نہیں ہے اس کتاب میں زینت نہیں ہے، جس عقیدے میں علی نہیں ہے۔ اب میں ساری باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں ایک لفظ میں رکھ کر عرض کر رہا تھا کہ جس عقیدے میں علی نہیں ہے اس میں کوئی زینت نہیں ہے۔ عقیدہ تو ہے، تو جہاں جہاں علی نہیں ہے وہاں وہاں کچھ ہے تو مگر زینت نہیں ہے، کچھ تو ہے۔
ظاہر سی بات ہے اگر نہیں ہوتا تو یہ رسول اللہ کہتے نہیں زینوا مجالسکم بذکر علی. ہاں ایک سوال کرنے کو دل چاہتا ہے حضور اکرم سے کہ حضور آپ کا اس میں گرامی بھی تو زینت ہے. آپ کیوں نہیں کہتے زینوا مجالسکم باسمی، اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے نام سے. آپ اپنا نام لیجیے، اپنا نام لینے میں کیا حرج ہے. کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ہر طرح کے دشمن سے محفوظ رہو. جب کلام کو مقید کیا جاتا ہے تو حصار کیا جاتا ہے، اور حصار کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ غیر جس میں داخل نہ ہونے پائے. حصار کا مطلب سمجھے، حصار کا مطلب یہ مکان ہے، اس مکان میں نے اہل مکان سے پوچھا آپ نے دیواریں کیوں لگوائی؟ کہا ہم نے دیواریں اس لیے لگوائی ہیں کہ غیر اپنی مرضی سے نہ آ جائے. اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ نے علی کا نام لے کر کلام کو محصور کیا ہے، محصور کر دیا ہے. یا رسول اللہ آپ کا اس میں گرامی بھی تو تھا. کہ میرا نام تو تھا لیکن میرے نام سے مشرک دور تھا، کافر دور تھا، منافق ایسا دشمن تھا جو میرے ہوتے ہوئے بھی موجود تھا. لہذا میں نے علی کا نام لیا تاکہ منافق بھی دور ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور آپ یقین مانیں جس قوم میں علی نہیں ہے اس میں منافقت اب بھی ہے. ظاہر سی بات ہے کافرین کی صف میں منافقین پیدا نہیں ہوتے، مسلمین کی صف میں منافقین پیدا ہوتے. کیا لفظ تھا یہ خدا کی قسم. مسلمین کی صف میں منافقین پیدا ہوتے ہیں. ایسے ہی نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہونا کافی ہے، نہیں، کافرین کی صف کے نہیں ہیں لوگ، منافقین کے صف کے ہیں. اسی لیے پابندی لگا دی گئی ہے ہماری مجلسوں میں کہ مومنین سے گزارش ہے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اسی لیے پابندی لگا دی گئی ہے کہ مومنین سے گزارش ہے تاکہ دنیا سمجھے کہ یہ مجلسیں اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ منافقین کا نفاق ختم ہو جائے اور وہ مومنین کے صف میں آ جائے. یہ اور بات ہے کہ یہ بھی حسین ہی کا احسان ہے کہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے روزانہ وہ اعلان کرا دیتے ہیں یہ مومنین ہیں. متوجہ آپ نہیں ہوئے، متوجہ آپ نہیں ہوئے، ورنہ حضور کارناموں کی بیس پر تو آپ ڈھونڈتے پھرتے اور مومنین نہ ملتے. میرا جملہ ہی رہ گیا، چلا گیا. کارنامے تو ایسے تھے ہی نہیں کہ بھیا مومن ماننے کو تیار نہیں ہے. محلہ کیسے مومن مان لے گا؟ احسان مانو امام حسین کا کہ اعلان کروا کے بتا دیا مومنین کی بستی کہاں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ورنہ کردار کی بیس پر، افعال کی بیس پر، اقوال کی بیس پر، اعمال کی بیس پر آدمی ڈھونڈتا پھرتا کیا یہ مومن ہے، انہیں مومن کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے مومنین کہاں ہیں یہ امام حسین نے فرش عزا پہ لا کے دکھلایا. کیا جملہ ہے میرا. اور اگر فرش عزا نہ ہوتا تو خالص اسلام کا پتہ نہ ہوتا. کیا جملہ ہے یہ. خالص اسلام کا پتہ نہیں ہوتا. آج کے دور میں جب ہر آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہی سچا مسلمان ہوں، خود اسلام ڈھونڈتا پھر رہا ہے سچے مسلمان کہاں ہیں. لیکن واہر حسین تو نے کچھ لوگوں کو اپنی مجلس میں بلا کر ایمان کا اعلان کر کے بتا دیا کہ آج بھی سچے لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوں گے اور وہاں اعلان ہو رہا ہوگا ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. ذکر کرو اس لیے کہ ذکر مومنین کو فائدہ دے رہا ہوگا. اب تلاش کرو کہاں مومنین جمع ہوتے ہیں، کہاں ذکر ہوتا ہے. ورنہ تبلیغات کے محلے الگ ہیں، ذکر نہیں ہے. تبلیغات کے نمونے الگ ہیں، ذکر نہیں ہے. تبلیغات کے قانون الگ ہیں، ذکر نہیں ہے. تبلیغات کے قبیلے الگ ہیں، ذکر نہیں ہے. اگر ہے تو بس اتنا سا ہے کہ یہ اس کے گھر پہ کھڑا ہے، وہ اس کے گھر پہ کھڑا ہے. لیکن حسین نے کہا تمہیں گھر گھر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک گھر کو امام حسین کے نام پہ سجاؤ. ہم ہر گھر کو ایک جگہ کھڑا کر دیں گے تاکہ تمہیں پتا چل جائے. گھر گھر جا کے تبلیغ کرنا اور ہے، سب کو بلا کے تبلیغ کرنا اور.
تو رسول اسلام نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی، تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے میرے سامعین کو کہ یہ زینت کا موضوع آگے کیسے بڑھے گا، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ زینت کا موضوع آگے کیسے بڑھے گا، لیکن تھوڑا تھوڑا ہمت کریں گے تو آگے بڑھے گا۔ شاید زینت کو سمجھانا ہی مقصود تھا، اس لیے امامت کی دنیا میں ایک نام رکھا گیا زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت۔ الہ آباد میں ازل سے، بہت پرانے زمانے سے میں جانتا ہوں، یہاں جب ذکر و فکر لکھی جا رہی تھی اسی دن یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ موضوع پہ مجلس سننے والے الہ آباد کے اندر سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے یہاں ذاکر کو بڑا مزہ آتا ہے موضوع پہ مجلس پڑھنے میں۔ عزیزو، ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ زین العابدین یعنی عابدین کی زینت، شاید ابھی بھی میرے سامعین کو ایسا لگ رہا ہے کہ موضوع زینت بہت دور کا موضوع ہے۔ میں ایک قول سناتا ہوں اور اگر یہی قول سنا کر ممبر سے یاد آتا تو لفافے کے برابر کام ہو جاتا۔ اگر یہ قول آپ تک پہنچا پاتا اور یہی قول آپ کی زندگی کے سیرت بن جاتا اور ہنر بن جاتا تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اپنے موضوع پر اپنی قیمت کے علاوہ اس کو میں معیار بنا دیتا اور یہی کافی ہو جاتا۔ میں اپنے بچے سے گزارش کروں گا اگر اس موضوع پہ مجلس سن رہا ہے تو اس قول کو تعویذ بنا کر اپنے حلقہ اعتقاد میں لے کر جائے۔ میرے مولا فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں، شیعتنا، یہ قول نہیں ہے، یہ کتاب ہے، یہ قول نہیں ہے، یہ تفسیر ہے، یہ قول نہیں ہے، یہ زندگی ہے، یہ قول نہیں ہے، یہ مولویت کی تمنا ہے، یہ قول نہیں ہے، یہ معصوم کا قول ہے۔ سنیں اور غور فرمائے، شیعتنا کونوا لنا زینن ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ اب جتنا جتنا آپ سوچ سکتے ہیں سوچئے، میں تو بس ایک ہی لفظ کہوں گا، کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ شاید میں ترجمہ نہیں کر پایا، ان کی ذات ہماری ذات سے آگے ہے، ان کی بات ہماری بات سے آگے، ان کی ذات ہماری ذات سے آگے ہے، ان کی بات ہماری بات سے آگے ہے۔ لہذا امام نے فرمایا ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ اس کا مطلب یہ کہ موڑ کوئی بھی ہو، ایک شیعہ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ میں نوحہ خانی میں باعث زینت ہوں یا باعث ذلت، میں خطابت میں باعث زینت ہوں یا باعث ذلت، میں سماعت میں باعث زینت ہوں یا باعث ذلت، میں ادب میں باعث زینت ہوں یا باعث ذلت، میں وقار میں باعث زینت ہوں یا باعث ذلت، میں خاندان میں باعث زینت ہوں یا باعث ذلت۔ ظاہر سی بات ہے ذلت کا سودا وہ کریں گے جن کا رشتہ امامت سے نہیں ہے، اور زینت کا سودا وہ کریں گے جن کا رشتہ امامت سے ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ باوقار وہ ہے جو شیعت کے لیے زینت کا سبب ہے۔ اب میں ایک لفظ کہتا ہوں، کوئی بھی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں اس خاندان کا فرد ہوں۔ امام کے اس قول کے مطابق ہر آدمی ایمان کا فرد ہے۔ کیا جملہ تھا جو میرا رائے گا جا رہا ہے؟ ہر آدمی ایمان کا فرد ہے۔ ذرا دیکھ کر چلنا، کھانا بعد میں کھانا، پہلے یہ سوچ لینا یہ ذلت کا سبب تو نہیں ہے۔ کاروبار بعد میں کرنا، یہ سوچ لینا کہیں یہ ذلت کا سبب تو نہیں ہے۔ اور اپنی ذلت ہو تو بہت بڑی بات ہے، اپنے کنبے کی ذلت ہو تو بہت بڑی بات ہے، امام کی توہین نہ ہو جائے۔ اب میرا لفظ ہے، تبرک بانٹتے میں بھی سوچنا کہ زینت بن جاؤ، لیتے میں بھی سوچنا کہ زینت بن جاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ کسی بھی عنوان سے تمہیں کیا نہیں بننا ہے؟ تمہیں ذلت کا سبب نہیں بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ زینت کا سبب بننا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک میں اپنے بچوں کو یہ نہیں سمجھا پایا کہ زینت کسے کہتے ہیں۔ زینت نام ہے سجانے کا۔ دیکھیے کتنا آسان ہوا موضوع، یہ کنگھی، یہ بال، یہ بیوٹی پارلر، یہ خضاب، یہ اوپر نیچے کرنا، یہ ڈریس، یہ پریس،
یہ سب زینت ہی کے تمنائیں ہیں اور کچھ نہیں ہے. یہ رنگ برنگے ہیئر اسٹائل، یہ سب زینت ہی کی دنیا ہے. اگر زینت کی دنیا اتنی ہی غیر معروف ہے تو بہشتی زیور ہی نہ لکھی جاتی. اب جو لوگ جانتے تھے بہشتی زیور کو وہ ابھرے، اور جو جانتے ہی نہیں تھے وہ ابھر ہی نہ سکے. یہ خود زیور زینت کے لیے ہے. اگر اتنے جھگڑے، یہ جو زینت پہ ہی تو جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ زیور کی دنیا، یہ سب جھگڑے ہی ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ ایک کتا بھی بیٹھتا ہے تو اپنی جگہ صاف کر کے کہتا ہے کہ اتنی زینت تو نجاست میں ہے. ارے کیا جملہ تھا جس پہ مجلس کو بن جانا چاہیے تھا. ذرا سوچو تو صحیح، جب نجاست کو اتنی ضرورت ہے زینت کی تو طہارت کو کتنی ضرورت ہے زینت کی. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اب ذرا سوچنا ہوگا کہ جب نجاست میں زینت کا یہ تصور ہے تو یہ صفائی، یہ نظافت، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ حصہ ہے زینت کا. ہمیں ایسا لگتا ہے، دیکھیں اب آپ کو آنکھوں پہ قابو پانا ہوگا. میں جس نقطۂ تقریر کی طرف جا رہا ہوں وہ میری اپنی تمنا ہے کہ میں کچھ دیر نہیں بہت دیر تک جناب زینب پہ رکوں. اور اب ظاہر سی بات ہے جناب زینب پہ رکنا کوئی معمولی بات نہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نام کے سنتے ہی. اور کمال کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ذاکرین پڑھ نہیں پاتے، ہماری تمنا گھٹ کے اندر رہ جاتی ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ کچھ دن سے میری تمنا ہے کہ میں مسلسل جناب زینب کو پڑھوں. لہذا میں کوشش کر رہا ہوں اپنی اس بحث کو بھی عام کرنے کی، کہ کسی طرح یہ بحث عام ہو کہ ایسا نہیں ہے جس کی 1 سال کے نتیجے کو کربلا کہتے ہیں. اب آپ نے غور نہیں کیا، اگر اس کی پوری زندگی سامنے آ جائے. آقا میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے آنسوؤں پر قابو پا لیجیے گا تو میں فضائل پڑھوں گا. اب ایک جملہ سنیے، برا ہو اس تعصب کا جس نے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کے کمالات ہم تک نہیں آنے دیے. اس تاریخ کا برا ہو جنہیں کمالات نہیں آنے دیے. انہوں نے یہ تو لکھا کہ وہ درس دیتی تھی، لیکن کیا درس دیتی تھی یہ نہ لکھ سکے. آغا میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اگر الہ آباد میں اس کا جواب نہیں آیا تو ایک ذاکر کا دم گھٹ کے رہ جائے گا. اور یقیناً دم نہیں گھٹنا چاہیے، اس لیے کہ میں آپ سے واقف ہوں، آپ مجھ سے واقف ہیں. اب جملہ سنیے، جس کے خطبوں نے ہدایت کا اتنا بڑا دربار سجا دیا ہے، اگر اس کی تفسیر قرآن بھی سامنے آ جاتی تو کیا ہوتا؟ اگر اس کی تفسیر قرآن سامنے آ جاتی، توجہ دیجیے گا، میں بس ایک لفظ کہوں گا، جناب زینب کی لوگ تفسیر ہی نہیں کر سکتے. جس نے گھر سے باہر رہ کر اتنا بڑا کام کر دیا، اگر اس کی پوری زندگی سامنے آتی، اگر وہ قرآن کے جملے بھی سامنے آتے، وہ تفسیر قرآن کے دروس سامنے آتے جو آپ نے کوفے کے درمیان میں حضرت علی کے گھر میں دیے. مگر کیا کریں کہ تاریخ نے یہ تو ذکر کیا ہے کہ جناب زینب صلوات اللہ علیہا درس قرآن دیا کرتی تھیں، مگر یہ کوئی نہیں لکھتا کہ یہ والا درس دیا. خطبے حالت میں، کس حالت میں خطبے دیے اور وہ ہدایت کا مرکز بن گئے. میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، نہ یہ کہ دیکھیں اب لفظ ہی ہے جو آپ تک پہنچنے میں کامیاب ہوگا، نہ یہ کہ خطبوں نے حق کو پہچانوا دیا، باطل کی بھی تفسیر کر دی. شاید میں اپنے لفظ میں کمزور رہ گیا ہوں. جناب زینب نے کربلا میں صرف اور صرف جناب زینب نے محبت کو عام نہیں کیا ہے، عداوت کو نیلام بھی کیا ہے. کاش میرا مجمع مستق آ جاتا. محبت کو عام نہیں کیا ہے، عداوت کو نیلام بھی کیا ہے. بس اب مجھ سے سنیے کہ جناب زینب کسے کہتے ہیں. یہ جملہ میں بعد میں کہتا، لیکن میں شروع میں کہہ رہا ہوں، کربلا تک اسلام بچانا حسین کا کام ہے اور کوفے تک حسین کو بچانا زینب کا کام ہے. پوری دنیا تک حسینیت کو پہنچانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ جناب زینب کا کام. کوئی معمولی ہستی کا نام زینب نہیں ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اہل بیت کی تمنا ہے کہ آپ شیعوں کے لیے زینت بنے، باعث ذلت نہ بنے.
مجلس تمام، موضوع تمام، میں شخصیت کا آغاز کر رہا ہوں، جتنی دیر سلام کر سکا کروں گا، بس آپ متوجہ رہیے گا، جتنی دیر مجھ سے سلام ہو سکے گا میں کروں گا۔ اب جب ساری دنیا یہ جان گئی کہ زینت کا تصور عام کیا ہے، تب آسمان سے ایک نام اترا جس کا نام زینب ہے۔ اب میں الہ آباد کے عظیم مجمع کے سامنے ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، جو ہزاروں بار کا سنا ہوا ہے مگر موضوع کے اعتبار سے۔ زینب یعنی اپنے باپ کی زینت۔ اب ایک لفظ سنیے، جب باپ ہی عام نہیں ہے تو بیٹی کیا عام ہو جائے گی؟ جملہ سنیے، جو شوقین ہے مجلس سننے کے وہ جملہ سنیں، جتنا اہم باپ ہے اتنی ہی اہم بیٹی ہے، جتنے بافضیلت باپ ہے اتنی ہی بافضیلت بیٹی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسے ہی باپ کی زینت ہے۔ جو جملہ میں نے اب تک نہیں پڑھا وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلے دنیا یہ سمجھے کیسا باپ ہے علی، تب سمجھ میں آئے گا کیسی بیٹی ہے زینب۔ ہائے ہائے، آپ کو بولنا پڑے گا کہیں نہ کہیں، کیسی بیٹی ہے زینب، کیسا باپ ہے علی؟ ریحانتین کا باپ علی، سبتین کا باپ علی، حسنین کا باپ علی، زمین کا باپ علی، امت کا باپ علی۔ بہت توجہ سے سنیے گا، زمین کا باپ علی، ریحانتین کا باپ علی، سبتین کا باپ علی، امت کا باپ علی، جو اتنی ذاتوں کا باپ ہے ابو طالب اسی کا باپ ہے، جو اتنی ذاتوں کا باپ ہے ابو طالب اسی کا باپ ہے۔ کہ یہ کیا فضیلت ہوئی؟ انا و ابا و ہذہ الامہ علی، تم اور میں اس امت کے دو باپ ہیں۔ یا علی تمہارا حق امت پر ایسے ہے جیسے باپ کا حق بیٹے پر۔ یہ حدیث ہے جو میں نے سنائی ہے آپ کو، حق علی، علی کا حق امت پر اس طرح ہے جیسے باپ کا حق بیٹے پر ہوتا ہے۔ علی تم اور میں اس امت کے باپ ہے۔ لوگ یہ سمجھے کہ یہ عام فضیلت ہے، یہ عام فضیلت نہیں ہے، یہ خاص فضیلت ہے۔ میں سمجھاؤں آپ کو باپ کسے کہتے ہیں، بیٹا کسے کہتے ہیں؟ میں نے شریعت سے پوچھا باپ کون ہے؟ کہا باپ وہ ہے جو اچھے خاصے بیٹے کو غصے میں آتے ہی جہنمی بنا دے۔ باپ کا بھی حق ادا ہو جائے گا، بیٹے کا بھی حق۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کا شریعت یہ کہتی ہے کہ جو باپ غصے میں اپنے باپ کو گھر سے نکال دے وہ جہنمی، اور اگر کہیں باپ بیٹے کو نکال دے تب جہنمی۔ یہ مت سوچ بیٹھیے گا کہ میں یہیں پر رک جاؤں گا، یہیں پہ نہیں رکوں گا، میں زینت کی طرف جاؤں گا، لیکن اگر میں نے جملہ ادا کر دیا تو حق ادا ہو جائے گا۔ متوجہ رہیے گا، اس کا مطلب باپ گھر سے نکال دے بیٹے کو تب بیٹا جہنمی، بیٹا باپ کو غصے میں گھر سے نکال دے، دونوں شکلوں میں بیٹے کا نقصان ہے، باپ کا نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ علی کو امت کا باپ بنا کر گئے تھے۔ مجلس ہو چکی ہے، باپ کی مرضی ہے۔ علی جس نے تمہیں چھوڑ دیا وہ بھی جہنمی، اور جس کو تم نے چھوڑ دیا وہ بھی جہنمی۔ تو جب معمولی باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ زینت۔ اب اگر موضوع پہ میں جانتا ہوں کہ الہ آباد کبھی چپ نہیں بیٹھتا ہے موضوع پہ، اب جملہ سنیے، دنیا میں دو ہی بیٹیاں ہیں جو اپنے باپ کے لیے کچھ بنی۔ اب مزہ آئے گا نا موضوع کا۔ دنیا میں دو ہی بیٹیاں ہیں جو اپنے باپ کے لیے کچھ بنی، ایک محمد کی بیٹی فاطمہ جو ماں بن گئی، ایک محمد کی بیٹی فاطمہ جو ماں بن گئی، اور ایک امام کی بیٹی زینب جو زینت بن گئی۔ قمر سلطان بات وہ نہیں بنی جو تم بنانا چاہتے تھے، تو بناؤ کیسے بنانا چاہتے تھے؟ یہ ہوا کیا کہ اپنے باپ کی زینت بنی۔ پھر سن لیجئے تاکہ میری بات ہونے کے بعد تم بولتے رہ جاؤ، میں چپ رہ جاؤں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک بیٹی ہے جو اپنے باپ کے لیے زینت بنی۔ یہ ہوا کیا کہ باپ کے لیے زینت بننے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے باپ کی ذلت کا سبب ہے۔
یوں ہی اعلان نہیں کرتے. اگر جہالت نہ ہوتی تو باب مدینۃ العلم کی ضرورت نہیں تھی. میں نے کیا لفظ کہہ دیا یہ. اگر جہالت نہ ہوتی تو باب مدینۃ العلم کی ضرورت نہیں تھی. اگر بد اخلاقی نہ ہوتی تو حسن جیسے اخلاق کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ظلم و بربریت نہ ہوتی تو حسین جیسے صابر کی ضرورت نہیں تھی. اصل وجہ یہ تھی کہ سماج جن برائیوں پہ چل رہا تھا اہل بیت ان اچھائیوں کا انتظام کر رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ بیٹیاں ذلت کا سبب ہے. ایک بیٹی ایسی بھی آئے جو باپ کی زینت کا سبب بنے. اب پتہ نہیں یار آپ کیا سمجھتے ہو, میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. میں پورے عرب کی تاریخ سناتا. دیکھیں آپ نے جو سمجھا وہ سمجھا, جو میں نے سمجھایا وہ سمجھایا. اب میں پورے عرب کی تاریخ سنانا چاہتا ہوں آپ کو. بنی ثقیف ایک خاندان تھا. تاریخ احمدی میں بھی اس بات کو لکھا گیا ہے. بس یہ سب سے مطلب سامنے کی کتاب ہے بالکل. بنی ثقیف ایک خاندان تھا جس خاندان کے لوگ اپنی لڑکیوں کو یہ کہہ کر دفن کر دیتے تھے کہ ہماری بیٹیاں آگے چل کر ذلت کا سبب بنیں گی. آگا موضوع پہ میں کہہ رہا ہوں کہ موضوع پہ مجلس پڑھنا بھی اور مجلس کا سننا بھی دونوں کا لطف ہی الگ ہوتا ہے. کیا کہا بنی ثقیف نے کہ یہ بیٹیاں ہماری ہیں لیکن ہمارے باپ چونکہ یہ ذلت کا سبب بنے گی جوان ہو کر, اس لیے انہوں نے دفنا دیا پیدا ہوتے ہی کہ ہم انہیں زندہ نہیں رہنے دینا چاہتے. ایسے ماحول میں اہل بیت کے گھر میں اعلان ہوا کہ ایک ایسی بیٹے پیدا ہوئی ہے جو اپنے باپ کے لیے زینت کا سبب ہے. ارے قمر سلطان کہاں سے لاؤ گے وہ الفاظ جو واقعاً موضوع کی تکمیل کر سکے. لفظ آ چکا ہے, آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے, بیدار ہونے کی ضرورت ہے. عزیزوں متوجہ رہیے گا. بنی ثقیف دفن کر کے بتاتے دیتے کہ امت کی بیٹی اور ہے, امامت کی بیٹی اور. کیا جملہ آیا ہے یہ. پھر جملہ بدل دوں, عوام کی بیٹی اور ہے, امام کی بیٹی اور ہے. وہ جو ذلت کا سبب بنے گی وہ اور ہے, وہ جو عزت کا سبب بنے گی, وہ جو زینت کا سبب بنے گی وہ اور ہے. ایک لفظ اور رہ گیا ہے. جب بیٹی اور بیٹی برابر نہیں ہے تو امتی اور نبی کیسے برابر ہو جائے. جب بیٹی اور بیٹی برابر نہیں ہے تو امتی اور نبی کیسے برابر ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت کے گھرانے میں جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی پیدائش نہیں تھی, بلکہ اس بات کا ثبوت تھا کہ بیوی ایک باکمال ہستی ہی نہیں ہے, اس وقت کے فرسودہ عقائد کے اوپر ایک تلوار ہے, ایک ضرب کاری ہے. اس ذہنیت کو مٹانے کا ذریعہ ہے کہ بیٹیاں ذلت کا سبب نہیں ہوتی. اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ایسا ہے ہی نہیں جو بیٹیوں کے بارے میں مطمئن ہو کر بیٹھ جائے. صرف اسلام ایسا ہے جو بیٹیوں کے بارے میں مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے. اس لیے کہ اسلام اس باوقار مذہب کو کہتے ہیں جو پہلے ہی دن رسول جیسے انسان کو بیٹی کے لیے کھڑا کر دے, تاکہ قیامت تک بیٹیوں کے احترام میں کمی نہ آ جائے. اب میں وہ سبب نہیں بتاؤں گا صاحب کہ کیوں کھڑے ہوتے تھے, اس کے لیے میں جناب فاطمہ پہ چلا جاؤں گا, اور جناب فاطمہ پہ میں نہ جا کر جناب زینب کی طرف آنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ جناب زینب زینت بنی کس کی؟ علی کی. میرے لیے آپ کے لیے بہت آسان ہے یہ سوچ لینا کہ مولائے کائنات کی زینت. اگر مجلس واقعاً مجلس ہوتی تو اسی میں مجھے اتنی داد مل جاتی کہ مجھے آگے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, پسینہ بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب میں نے کہہ دیا کہ مولائے کائنات کی زینت تو اب اس کے آگے لفظ کیا رہ گیا. لیکن پہلے یہ طے کرو کہ علی کس کس چیز کی زینت ہے, پھر پتا چلے گا کہ زینب کس کی زینت ہے. تم اگر بیدار ہو تو مجلس ہو جائے گی. علی کعبے کی زینت ہے, علی قرآن کی زینت ہے, علی بیان کی زینت ہے, علی ثبور کی زینت ہے, علی انجیل کی زینت ہے, علی تلاوت کی زینت ہے, علی نقطے کی زینت ہے, علی بے کی زینت ہے, علی یاسین کی زینت ہے, علی قلب قرآن کی زینت ہے, علی
صداقت کی زینت ہے، خیبر میں پہنچے تو شجاعت کی زینت ہے، غدیر میں آ جائے تو ولایت کی زینت ہے، علی شرافت کی زینت ہے، علی تطہیر میں طہارت کی زینت ہے، علی مباہلے میں صداقت کی زینت ہے، علی محشر میں شفاعت کی زینت ہے، علی صراط پہ ضمانت کی زینت ہے۔ علی محشر میں شفاعت کی زینت ہے، صراط پہ ضمانت کی زینت ہے، علی محبت کی زینت ہے، علی ولادت کی زینت، علی ولایت کی زینت ہے، علی مودت کی زینت ہے، علی شرافت کی زینت ہے، علی انسانیت کی زینت ہے، علی آدمیت کی زینت ہے، علی وقار کی زینت ہے، علی کردار کی زینت ہے، علی تقوی کی زینت ہے، علی ایمان کی زینت ہے۔ جو اتنی زینتوں کی زینت ہے، زینب اسی کی زینت ہے۔ ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف زینت ہے، نہیں صرف زینت نہیں ہے۔ پہلے یہ طے کرو کہ علی کون ہے، تب پتا چلے گا کہ یہ بی بی کون ہے۔ خالی مصائب میں نام سن لینا بہت آسان ہے، لیکن فضائل تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ میرا لفظ سنیے اور لفظ سننے کے بعد فیصلہ کیجئے گا۔ اب تو مجلس اپنی جگہ آ گئی ہے، اب مجھے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر میں یہ عرض کروں آپ کی خدمت عالیہ میں کہ زینب کا لفظ بڑا ہے، دنیا چھوٹی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے مولانا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر زینب لفظ کو پھیلا دیا جائے تو یہ دنیا چھوٹی ہو جائے گی، زینب کا لفظ بڑا ہو جائے گا۔ میں اس میں زینب کی بات کر رہا ہوں، کردار زینب کی نہیں۔ میں اس میں زینب کی بات کر رہا ہوں، اسم ہی اتنا بڑا ہے۔ آپ کہو گے مولانا اسم، میں اسم کی تھوڑی سی دیر تک تعریف کروں گا کہ اس میں زینب اتنا بڑا ہے۔ یہ کیسے پتا چلا کہ اس میں زینب کتنا بڑا؟ اس کی ایک چیز ہے اور میں سامنے کی چیز کہوں گا، آنکھوں پہ قابو رکھیے گا۔ یہ طے ہے کہ دنیا سے کہو وہ اپنا زینب سے سب کچھ چھین لے، کیا زینب کی ذات پہ اثر پڑے گا؟ اور زینب سے کہو وہ دنیا سے اپنا خاندان ہٹا لے، اگر یہاں بات نہیں ہو رہی ہے تو کہیں بھی بات نہیں ہو پائے گی، بہت مشکل ہو جائے گا۔ قمر سلطان زینب سے اس دنیا نے اپنا سب کچھ چھین لیا، مال، دولت، حصص، جتنی چیزیں عطا کی گئی تھی سب چھین لی۔ جناب زینب پہ اثر نہیں پڑا۔ میں نے کہا بی بی اگر دنیا سے آپ نے کچھ چھین لیا تو کیا ہوگا؟ کہا جملہ سن، اگر دنیا سے میں نے نانا ہٹا لیا تو کوئی مختار کائنات نہ ہوگا۔ آپ پتہ نہیں بیدار ہیں، آپ پتہ نہیں بیدار ہیں۔ اگر میں نے نانا ہٹا لیا تو کوئی مختار کائنات نہیں ہوگا، اگر بابا ہٹا لیا تو کوئی مولا کائنات نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے۔ پیچھے سے مسلسل لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ یہ بات ہماری مان لیں کہ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا دیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد۔ دیکھیے ایک خطیب، ایک چھوٹا سا خطیب ہوں میں، کوئی بہت بڑا خطیب تو ہوں نہیں۔ الہ آباد مجھے تھوڑا بہت پسند کر لیتا ہے، اسی پہ میں اترا لیتا ہوں۔ میں کوئی بہت بڑا خطیب نہیں، یہ ممبر سے کہہ رہا، اپنے آپ کو سب سے چھوٹا ذاکر سمجھتا چلا آیا۔ اس کے باوجود میں یہ ضرور عرض کر رہا ہوں کہ ایک ذاکر آج پوری محنت کر رہا ہے اپنے موضوع پر جمنے کے لیے۔ آپ کے لیے بھی تھوڑا مشکلات تو ہیں، اس لیے مشکلات آ رہی ہیں کہ ایک ایسے موضوع پہ چل رہا ہوں جہاں ہمہ وقت مسائل پڑھ سکتا ہوں۔ اب ہزار گرمی کے باوجود آپ یہ سوچ لیجئے کہ جس کنڈیشن میں آپ بیٹھے ہو اس سے زیادہ کنڈیشن میرے اوپر ہے۔ میں نے پنکھے کا رخ آپ کی طرف کرا دیا ہے تاکہ امانت خطابت کے ساتھ ساتھ رہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہم یوں ہی موٹے موٹے کپڑے پہن کے نہیں بیٹھتے ہیں، اس لیے موٹے کپڑے پہن کے بیٹھتے ہیں کہ آپ کو احساس رہے کہ مولوی پہ کیا بیت رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ وہ خامخواہ موٹے کپڑے نہیں پہنتے، میجون میں کون ہے یار موٹے کپڑے پہنتے، لیکن ہم جان بوجھ کر پہنتے ہیں تاکہ آپ کو کبھی بھی احساس نہ ہو جائے کہ یہ تو ممبر پر بیٹھ کے بکھر گئے۔ کہاں سے بکھریں گے؟ اندر سے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
ایک چیز ہے، جو چیز آپ کو فرش پہ بٹھائے ہوئے ہے وہی چیز مجھے بھی منبر پہ بٹھائے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو محبت آل نہ ہوتی تو آپ وہاں نہ بیٹھتے، مجھے نہ ہوتی تو میں یہاں نہ بیٹھتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اسی محبت کا نتیجہ ہے جو میں اس وقت زور لگائے ہوئے کہ کسی طرح میں سلام کر سکوں بیوی کو۔ متوجہ رہیے گا، تو اگر آپ دنیا سے جناب زینب اپنا نانا ہٹا لے تو کوئی مختار کائنات نہیں، بابا ہٹا لے تو کوئی مولائے کائنات نہیں، جنت سونی ہو جائے گی اگر بھائی ہٹا لیے۔ جنت سونی ہو جائے گی اگر بھائی ہٹا لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ جناب زینب کا قد و قامت اور عظمت بہت بڑی ہے، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے۔ کا مولانا پھر بھی میزان عدالت تو کوئی ہونی چاہیے، آپ فیصلہ کرائیے کہ دنیا بڑی ہے کہ زینب۔ میں نے کہا کوئی ایسی ذات لائیے جو زینب سے بھی بڑی ہو، دنیا سے بھی بڑی ہو، جو زینب سے بھی بڑی ہو، دنیا سے بھی بڑی ہو، کوئی ایسی ذات لائیے۔ کہ صاحب ایسی ذات کہاں سے لائے؟ میں نے کہا ایک ہے جو بابائے زینب بھی ہے، مولا کائنات بھی ہے۔ آئیے انہی سے پوچھتے ہیں کہ مولا زینب بڑی ہے کہ دنیا؟ ظاہر سی بات ہے، اگر میں کتاب بھی لکھتا تو یہی جملہ لکھتا جو میں کہنے جا رہا ہوں، زینب بڑی ہے یا دنیا، تو یہی جملہ ہے۔ معیار مولا علی ہے، مولا علی ہی بتا سکتے ہیں کہ زینب بڑی ہے یا دنیا کا کچھ نہیں ہے۔ اعلان کر دے، ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دنیا کی اوقات کیا ہے اور زینب کی منزل کیا ہے۔ میں نے کہا کیسے بتا دیا تھا؟ کہ جسے ہم ٹھوکر لگا دیں اسے دنیا کہتے ہیں، جسے سینے سے لگا لے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ یہ ہے عظمت جناب زینب کہ جناب زینب کو حضرت علی علیہ السلام کی عظمت حاصل ہے۔ اور اب میں تو وہ بھول بھی گیا ہوں جو القاب میں یہاں پڑھا کرتا تھا، اس موقع پر پڑھا کرتا تھا کہ کس ذات کا نام جناب زینب ہے۔ میں یہ نہیں جانتا، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ مریم صفت کو زینب کہتے ہیں، آسیہ سیرت کو زینب کہتے ہیں، فاطمہ تینت کو زینب کہتے ہیں۔ تینوں جملے بڑے اہم تھے۔ اب مجھ سے تشریح نہ کرائیے کہ مریم سیرت کیسے ہیں، آسیہ صفت کیسے ہیں، اور فاطمہ نیابت کیسے ہے۔ قانون شریعت یہ ہے۔ اب قبلہ جودی صاحب کی طرف میری نگاہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تائید مجھے ادھر ہی سے حاصل ہوگی، میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ قانون شریعت یہ ہے کہ معصوم کا نائب معصوم ہی بنے گا، مگر دنیا میں دو شخصیتیں ایسی آئی ہیں جو غیر معصوم تھی مگر معصوم کی نائبہ تھی۔ کاش میں پہنچا پاتا آپ۔ دنیا میں دو شخصیتیں آئی، ایک زینب آئی فاطمہ کی نیابت کے لیے آئے، ایک عباس آئے علی کی نیابت کے لیے۔ بہت توجہ دیجیے گا، بہت توجہ دیجیے گا۔ دیکھیے اگر میں اس بات پر آ جاؤں کہ یہ دونوں معصوم تھے تو ہزاروں دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر معصوم ہوتے ہوئے بھی، اب آپ کو لطف آنا چاہیے تھا، غیر معصوم ہوتے ہوئے بھی کمال میں کسی طرح بھی کم دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اگر وہاں معصوم ہوتے ہوئے گناہ کا دبا نہیں تھا تو یہاں بھی دامن پہ ترک اولا نہیں تھا۔ میرے حساب سے یہ سب سے بڑا جملہ تھا، یہاں بھی دامن پہ ترک اولا نہیں تھا۔ بس کمال کی بات یہ تھی کہ وہ ادھر سے لے کے آئے تھے، انہوں نے ادھر سے حاصل کیا تھا۔ بھائی علی ادھر سے بن کے آئے، عباس ادھر سے بنے، فاطمہ ادھر سے بن کے آئی، جناب زینب ادھر سے بنی۔ جہاں سے فاطمہ آ کر کھڑی ہو گئی، زینب نیچے سے جا کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ میں نے کیا چپنا، جہاں سے علی شجاعت لے کر آئے تھے آ کر ایک مقام پہ کھڑے ہو گئے، عباس نے کمال حاصل کیا اور وہیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب یہ مت کہنا کہ زینب کی بیٹی ہی ہے فاطمہ، اب یہ مت کہنا کہ علی کا بیٹا ہی ہے، یقیناً ہے۔
علی ہی سے زینب سے، علی ہی سے فاطمہ سمجھ میں، علی ہی سے عباس سمجھ میں آئیں گے، اور فاطمہ ہی سے زینب سمجھ میں آئے گی، مگر کبھی یوں بھی سوچو کہ زینب جیسی بیٹی کی ماں ہے فاطمہ۔ بڑی محنت سے یہ جملہ کہا ہے۔ کبھی یوں بھی سوچو کہ عباس جیسے کردار کا باپ ہے علی۔ ارے ارے کیا نازک مرحلے پہ آ گیا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا مجمع کس اینگل پہ جا کر اس موضوع کو سمجھے گا۔ میں کلیجہ نکال کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت عباس کی اپنی وجہ خلقت ہے، علی کی اپنے وجہ خلقت ہے۔ سنیے، اہل بیت اس لیے پیدا کیے گئے کہ خدا کو پہچانوا سکے، عباس کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ اہل بیت کو پہچانوا سکے۔ آئیے آئیے، دیکھیے فیصل ادھر سے کوشش کر رہا ہے کہ آگے بڑھے، آپ ادھر آئیے، قبلہ کہیں یا بیٹھے، ایک صلوات پڑھتے محمد والے۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ میری مجلس کا حاصل ہے۔ اگر آپ اسے ہواؤں میں اڑانا چاہتے ہیں تو اڑا دیجیے گا۔ دنیا یہ کہہ کر گزر سکتی تھی کہ ہم کمال علی جیسا حاصل کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم معصوم نہیں ہیں۔ میں تو پڑھ چکا مجلس، دنیا یہ کہہ کر گزر جاتی ہم کیسے کمال حاصل کریں، ہم ایسی عبادت کیسی کریں جیسے علی، علی تو معصوم ہے، ہم ایسے محفوظ کیسے بنے جیسے علی، علی تو معصوم ہے، علی اتنے اعلیٰ، علی اتنے اونچے۔ اہل بیت نے کہا ہم غیر معصوم کیریکٹر پیدا کر رہے ہیں، غیر معصوم کیریکٹر پیدا کر رہے ہیں۔ اب مت کہنا کہ صرف معصوم ہی میں کمال ہوتا ہے، اگر ہم سے منسوب ہو جائے تو غیر معصوم بھی باکمال ہے۔ میں نے سب سے زیادہ زور اس بات پہ لگایا۔ تو اگر یہ کہہ کر دامن چھڑانا چاہتے ہو کہ ہم امین نہیں ہو سکتے، علی تو امام تھے، تو عباس تو امام نہیں تھے، جناب زینب تو معصومہ نہیں تھی، اب کہو کہ ہم نہیں بن سکتے؟ وہ کردار ہی کے لیے تو آئی تھی، کیا جملہ کہہ رہا ہوں، کردار ہی کے لیے تو آئی تھی، یاد منانے کے لیے نہیں آئی ہیں، کردار اپنانے کے لیے آئی ہیں۔ حسین جملہ تھا جو رائے کا گیا ہے۔ اہل بیت اپنی یاد منوانے کے لیے نہیں آئے ہیں، اپنا کردار اپنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ نہیں کہہ سکتے جناب زینب نے بن کے دکھلایا، ارے کہا وہ تو ڈائریکٹ علی کی بیٹی تھی، قیامت تک کی بیٹیوں کو علی نے اپنی بیٹی کہا ہے۔ کیا جملہ ہے، قیامت تک کی بیٹیوں کو علی نے اپنی بیٹی کہا ہے، قیامت تک کی بیٹیوں کو نبی نے اپنی بیٹی کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ امامت کا امت پہ جو حق ہوتا ہے وہ حق ہے، آپ اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ عزیزوں چلیے بات ہو گئی، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ ارے کہیے بہت دن کے بعد آئے، آج بہت لمبی مجلس پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے، صلوات پڑھیں محمد والے۔ میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں تک تو خطیب زور لگا رہا تھا، اب میں اور آپ دونوں باہر، روایت اندر آ رہی ہے، روایت پہ تو آپ کو یقین ہے، اگر روایت پہ یقین ہے تو ایک جملہ سنیے۔ جب بی بی کی ولادت ہوئی تو حضور اکرم سفر پہ نہیں، سفر پہ گئے ہوئے تھے، باہر سے آئے، آ کر حضرت علی سے ملے، پتہ چلا کہ جناب ایک فاطمہ زہرا کے یہاں ولادت ہوئی ہے، کالی آپ نے نام نہیں رکھا، فوراً حضرت علی چپ ہو گئے، کہا حضور آپ کے ہوتے ہوئے اور میں نے کہا تھا کہ اب روایت میں سب گچھے نہیں ملاؤں گا، آپ خود بخود سمجھ لیجیے گا۔ اب رسول اللہ چپ ہو گئے، جیسے ہی رسول اللہ چپ ہوئے تو حضرت علی نے پوچھا آپ کیوں چپ ہو گئے؟ کہا علی تم چپ ہوئے ہو میری وجہ سے، میں چپ ہوا ہوں اس کی وجہ سے۔ اس روایت کا
اب بہت میں بالکل روایت کے اندر ہوں. حضور نے کیا کہا؟ حضور نے کہا علی تم چپ ہوئے میری وجہ سے، میں چپ ہوا. دیکھیے اب جو کام ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا، گرمی تو اتنی ہے ظاہر سی بات. میں چپ ہوا اس کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت ایک تہذیب عام کرنا چاہتے تھے کہ اپنے بچوں کے باپ خود ہی مت بن جاؤ. جب اپنے زیادہ پیار میں آتے ہو تبھی چنو منو اللہ جمن کلن، یہ نام جو بغیر لغت کے وجود پذیر ہوتے ہیں یہ تمہارے بے پناہ پیار کی دلیل ہے. اگر کہیں تم نے کسی بزرگ پہ اعتبار کر لیا ہوتا تو یہ بچہ اپنے لیے بھی زینت ہوتا، باپ کے لیے بھی زینت ہوتا. سلامات پڑھ دے محمد. سامنے آ رہی ہے. شریعت نے تم سے کہا تھا کہ اپنے بچے کا اچھا نام رکھنا، اچھا نام رکھا نہیں. اب یہ امید کر رہے ہو باپ کا نام اچھا کرے گا. وہ کیا خاک نام اچھا کرے گا جو تم نے ہی اچھا نام نہیں دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اسی لیے اہل بیت نے ناموں کی فہرست دے دی کہ ہم خالی جعفر ہی نہیں ہے، صادق بھی ہیں. ایک نام جعفر ہے، ایک صادق ہے. ہم خالی محمد ہی نہیں ہے، کاظم بھی ہیں. ہم خالی محمد ہی نہیں ہے، باقر بھی ہیں. ہم ناموں کو بڑھانا چاہتے تھے تاکہ تمہاری نسلوں میں نام اچھے ہو جائیں. میں تو کہتا ہوں کہ اہل بیت کے گھرانے میں ہوتے ہوئے نام کا غلط ہونا عجیب بات ہے. جس قوم کے پاس ہیروز کے نام ہی نہیں ہیں وہ کہاں سے نام رکھیں؟ تم تو احسان مانو کہ تمہارے پاس تو ناموں کی فہرست ہے، اچھے ناموں کی فہرست ہے. وہ اپنے گھر میں. اور پھر ایک اور ترکیب دی ہے انہوں نے کہ اگر ممکن ہے نہیں ہے کہ نام بدلو تو نام مت بدلنا، خالی اصغر اور اکبر بنا دینا. نام ایک ہی رکھنا، چھوٹا اور بڑا کر دینا، مگر چھوٹا نام نہ رکھنا، اردو میں مت رکھ دینا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. یہ چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ رمضانی ہیں، یہ خیراتی ہیں، یہ شعبانی ہیں. وہ تو اچھا ہوگا کوئی ربیع الاول نہ ملا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. شعبان میں پیدا ہو گیا تو شعبانی تو ربیع الاول ہی کون ہے؟ آج تک نہیں دیکھا میں نے. تو کیا ربیع الاول میں کوئی پیدا نہیں ہوا؟ یہ نام بگاڑنے کی بات ہے کہ شعبانی اور رمضانی. میں نے کیا ضرورت پڑی تھی؟ آپ اچھا نام رکھیے. اہل بیت کبھی کبھی سوال کرتے تھے تہذیب کو عام کرنے کے لیے. جو کائنات سے واقف ہے علی وہ کیوں کہیں گے جناب عقیل سے کہ میرے رشتے کے لیے جاؤ؟ کیوں کہیں گے کہ میرے رشتے کے لیے جاؤ جب آپ سارے خاندان سے جانتے ہیں؟ آپ کی تو بات اور ہے، آپ کی تو تلوار بھی جانتی ہے کہ اس نسل میں مومن ہے. تب آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا ایسا نہیں ہے، آگے چل کر اپنے موبائل ہی سے اپنے رشتے مت کر بیٹھنا، اپنے بھائی پر بھروسہ کرنا. تلوار بھیجے محمد والے محمد. ہم یہ سمجھ رہے چھوٹا بھائی بھی موبائل، بڑا بھائی بھی موبائل، چاچا بھی موبائل، دادا بھی موبائل، خالو بھی موبائل. ابے سارے فیصلے موبائل ہی سے کر لے گا تو خاندان کیا ہے؟ یہ خاندان کیوں پیدا ہوا ہے؟ اپنا رشتہ خود ہی موبائل سے کرنا آیا. اگر موبائل کے رشتے نہ ہوتے تو سرحدوں کو توڑ کے واقعات نہ بنتے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. سرحدوں کو توڑ کے. میں نے بہت سے شیعوں کے گھر میں ڈھونڈا کہ کوئی نام سیما کے ساتھ حیدر ہے. عجب عجب ترکیب ہوتی ہے بدنام کرنے کی بھی. میں
میں نے کہا یار ہمارے 1000 گھر ہیں، 1000 میں کوئی سیما حیدر نہیں. قرۃ العین حیدر تو ملی تاریخ میں، مگر کہیں سیما حیدر کا کوئی وجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بناوٹی نام ہے، سیما کہیں اور سے لی گئی ہو، حیدر کہیں اور سے لیے گئے. ایک صلوات پڑھتے محمد وعلى محمد. عزیزوں متوجہ رہیے گا، رسول اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ نے کہا کہ یا علی تم نے نام نہیں رکھا؟ کہ میں چپ رہا آپ کی وجہ سے. اب رسول چپ ہو گئے. جیسے ہی حضور چپ ہوئے کہ حضور آپ کیوں چپ ہو گئے؟ کہ میں چپ ہوا اللہ کی وجہ سے. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ آسمان سے جبریل آیا. یہ روایت ہے خدا کی قسم، اور آپ کو اہل بیت اطہار کے چاہنے والے کو اس جگہ یقیناً مودت میں ڈوب جانا چاہیے. آسمان سے جبریل آیا اور جبریل نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ اس بچی کا نام لوح محفوظ میں زینب ہے. بات ہو گئی ہے، بات ہو گئی ہے. اسے کون نیچا کرے گا جس کا نام بھی اتنی اونچائی سے آیا ہے؟ اب اگر مجلس سننے کی ہمت تم میں ہے تو میں پڑھنے کی ہمت کا آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اس نام کو کون نیچا کرے گا جس کا نام بھی اتنی اونچائی سے آیا ہے؟ اسے کون بے پردہ کرے گا جس کا نام ہی لوح محفوظ سے آیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ آپ قابو رکھنا. اب فضائل کا سب سے بڑا جملہ سن لو، اس کا نام وہیں سے آیا ہے جہاں سے قرآن آیا ہے. آپ کو بیدار ہو جانا چاہیے تھا. اس کا نام وہیں سے آیا ہے جہاں سے قرآن آیا ہے. وہی لایا ہے جو قرآن لاتا تھا، اسی پہ آیا ہے جس پہ قرآن آتا تھا، اسی پہ آیا. اسی پہ آیا ہے جس پہ قرآن آتا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ جناب زینب اپنی عظمت میں، لوح محفوظ میں. یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ وہ ہوتے ہیں جو ہم پہلے آتے ہیں، نام بعد میں رکھا جاتا ہے. اہل بیت کا نام ہی محفوظ ہوتا ہے، لوح محفوظ. اگر ایک جملہ سنیے صاحب، اگر یہ کیریکٹر کہیں نہ ہوتے تو مسلوں پر بیٹھ کر عباس کی دعا نہ مانگی جاتی. کیا جملہ میں نے کہا! یہ کیریکٹر کہیں تھے، اسی لیے رسول اللہ چپ ہوئے، اسی لیے جبریل امین لے کر آئے. اب ایک لفظ کہوں جو مجلس کو مجلس بھی بنا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کچھ رشتہ دار وہ ہیں رسول کے جو زمین سے ملے، اور کچھ وہ ہیں جنہیں آسمان سے لے کر آئے. یہ الہ آباد ہے اور بولتا ہوا الہ آباد ہے. کچھ وہ ہیں جنہیں آسمان سے لے کر آئے، کچھ وہ ہیں جو زمین سے ملے. جو یہاں سے ملے ان کا تعارف رسول لے کر آیا، جو وہاں سے ملے ان کا تعارف خدا لے کر آیا. ارے کیا جملہ ہے میرا، توجہ دیجیے گا. اب بھی نہیں سمجھے تو آخری جملہ سنیے. جو چادر کے اندر تھے وہ وہاں والے تھے، جو چادر کے باہر تھے وہ یہاں والے تھے. جو چادر کے اچھے خاصے لوگوں کو اندر داخل کرنے کے باوجود ایک سے یہ کہہ دیا باہر. اس کا مطلب یہ اور ہیں وہ اور ہیں. یا رسول اللہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں؟ اولاد کو اندر ازواج کو باہر. قیامت تک ازواج کو اولاد میں شامل کرنے کی کوشش نہ کرنا. قیامت تک ازواج کو اولاد کے برابر نہ لانا. میں نے کہا کیسے حضور کا میرے گھر میں رہتے ہوئے بھی یہ فرق ہے؟ میں نے کہا کیسا فرق ہے؟ کہ یہ جنت میں جا کے کھا سکتی ہیں، اولاد منگا کے کھا سکتی ہے. اور یہ بات ہی تمام ہو گئی ہے. یہ ہو سکتا ہے جنت میں جا کے لباس پہنے، اولاد منگا کے پہنے گی. بیویاں تو میری ہیں، مگر کسی بیوی کے لیے جنت سے دسترخوان نہیں آیا، بیٹی کے لیے آیا، تاکہ پتہ چلتا رہے یہاں والا کون ہے وہاں والا. ایک تلاوت پڑھ دے محمد والے. دیکھیے یہ اہم فرق ہے جسے میں کہہ رہا ہوں. حالانکہ لوگ تو انکار کر دیں گے کہ کون سا لباس کہاں آیا. میں نے تو گھڑا نہیں.
قمر سلطان نے تو واقعہ بنایا نہیں، پہلے سے ہے. ہاں میں تو ایک لفظ کہتا ہوں کہ ماں سوا جناب فاطمہ کے دوسری کوئی خاتون ہی نہیں ہے جو جنت کا لباس پہن کر زمین پر چلی ہو. اب آپ کا چپ ہونا مجھے تعجب میں ڈالنا. ماں سوا جناب فاطمہ کے کوئی دوسری خاتون ہے ہی نہیں جو جنت کا لباس پہن کر زمین پر چلی ہو. میں تو ایک لفظ کہا کرتا ہوں صاحب کہ دنیا کا کوئی آدمی مرنے تک کنفرم جنتی نہیں ہو پاتا، چاہے بڈھا ہی کیوں نہ ہو جائے. مجلس تو ہو جانی تھی اس جملے میں، چاہے بڈھا ہی کیوں نہ ہو جائے کنفرم جنتی. آج سے تم جنتی بن گئے؟ کہ نہیں، اگر آج سے بن گئے ہوتے تو کل سے نماز نہ پڑھتے نا، مگر پھر پہنچ گئے وہ تو اللہ اکبر کے بعد. اس کا مطلب دنیا کا کوئی بھی آدمی بوڑھے سے بوڑھا یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج سے میں کنفرم جنتی ہو گیا. کسی کے لیے کہا ہی نہیں گیا تو کہاں سے ہو گیا، اور کہنے والا بھی کون ہو کہ کنفرم جنتی ہو گیا. دنیا میں صرف دو کے لیے کنفرم جنتی کہا گیا ہے. ایک فاطمہ کے بچوں کے لیے کہا گیا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہوں گے. اور ایک کربلا والوں کے لیے کہا گیا کہ حور یہ تمہارا مقام ہے جنت میں، زہیر یہ تمہارا مقام ہے جنت میں، حبیب یہ تمہارا مقام ہے جنت میں، سعید یہ تمہارا مقام ہے جنت میں. کنفرم جنہیں جنتی بنا دیا گیا تھا وہ کربلا کے لوگ. مجلس یاد سکینہ میں ہو رہی، ہم کربلا تک آ گئے. میں کہتا ہوں کہ اب مجلس کے پڑھنے کا وقت آیا تھا کہ یہاں سے میں بتاتا آپ کو کہ جناب زینب کس عزم، کس تحور کا نام ہے، کس حوصلے کا نام ہے. امام حسین علیہ السلام سے تاریخ وار سلسلہ عظمت کو ملاتی ہوئی جناب زینب نے کہا بھیا ہم دونوں ساتھ مل کر کشتی نجات کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے. یہ اسلام ہماری حفاظت کے سائے میں آگے بڑھے گا. ممکن ہے کہ مکہ سے نکلتے ہوئے جناب حنفیہ سے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ اے محمد حنفیہ یہ کوشش مت کرنا کہ مجھے حسین سے جدا کر. جہاں جہاں حسین رہے گا وہاں وہاں زینب رہے گی. میں ایک تاریخ اسلام بنانے جا رہی ہوں. اگر جناب علی اصغر کے تیر لگے گا ان کی آغوش میں تو سکینہ کو تماچے لگیں گے میری. ایک تاریخ ہے، ایک تاریخ ہے. اگر بے کفن لاش امام حسین کی تاریخ نے دیکھی ہے تو بے پردہ سر زینب بھی دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ میں کبھی شعر پڑھنے کا عادی نہیں، لیکن 11 تاریخ کو نجمہ فندی نے جو منظر کشی کی ہے میں اسے مرثیہ مانتا ہوں، مرثیہ مانتا ہوں. کہتے ہیں کہ تھوڑی سی اگر مہلت شانوں کو رسن دے دے، تھوڑی سی اگر مہلت شانوں کو رسن دے دے، مقتل میں بہن جا کر بھائی کو کفن دے دے. کس قدر بے کسی تھی اہل بیت کے گھرانے. مجھے سارے الفاظ امتحان نظر آتے ہیں. واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ اکبرہ، واہ قاسمہ، لیکن ایک لفظ ضرور آتا ہے واہ قلت ناصرہ. ہائے مددگاروں کی کمی. عزیزوں میں اس یاد سکینہ کے عنوان سے یہ چاہتا ہوں کہ چند لمحے آپ کے احساسات کو جگاؤں اور بس ایک سوال کر کے اپنی مجلس کو تمام کر دوں. مجھے آج جواب دے دینا، میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے اہل بیت کا حق ادا کر دیا. مجھے یہ بتاؤ کہ کربلا کو شروع ہوتے تو تم نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا. مجھے اتنا بتا دو کہ کربلا ختم کہاں ہوئی. کیا تم بتا سکتے؟ تم بس اتنا کہہ کر چپ ہو جاؤ گے کہ مولانا 4 تاریخ کو پانی بند ہوا، 7 تاریخ کو پانی ختم ہوا. مجھے اتنا بتا دو گے کہ سکینہ کو جی بھر کے پانی کب ملا. یہ الہ آباد ہے عزیزوں،
اس تاریخ کو ڈھونڈے گا ضرور کہ جی بھر کے پانی کہاں ملا. اگر تم یہ کہتے ہو کہ شام غریبہ میں مل گیا تو میں یہ کہتا ہوں اس نے کوفے میں پانی کیوں مانگا. اگر تم یہ کہتے ہو اسے کوفے میں پانی مل گیا تو اس نے شام میں پانی کیوں مانگا. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ اسے شام میں جی بھر کے پانی مل گیا تو میں یہی کہوں گا کہ اس نے اپنے بھائی سے یہ وصیت کیوں کی کہ اے بھیا مجھے نشیب میں دفن کرنا, شاید مرنے کے بعد میرے جسم کو سکون مل جائے. آپ کی آواز گریہ بلند ہو رہی. آپ جانتے ہو ان آنسوؤں کو کیا نام دیا ہے آل محمد نے؟ آل محمد کہتے ہیں کہ اگر ایک مکھی کے پر کی برابر بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے تو وہ اجر کے لائق ہوگا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد کو تڑپا تڑپا کے مارا. آپ جانتے ہو کہ امام حسین کیا کہتے ہیں؟ عزاداروں تمہارے آنسو میرے زخموں کا مرہم. جناب امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یعقوب ایک کے بچھڑ جانے پر ایسے روتے تھے جیسے 70 جوان مارے گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کون ہے جو اس تاریخ کا جواب دے گا؟ کوئی ہے جو اس بی بی کی اس پیاس کا جواب لے کر آئے؟ اگر تمہیں نہ ملے تو میں ایک واقعہ سناتا ہوں اور واقعہ سنا کے ممبر چھوڑ دوں گا. یاد سکینہ کی تاریخ مکمل ہو جائے, یاد سکینہ کی تاریخ مکمل ہو جائے. میں یہ نہیں کہتا ہوں عزیزوں کہ واقعات تاریخ میں ہیں تو کیوں ہیں اور کیسے ہیں اور کیا ہیں. میں نے بھی یہ واقعہ سنا ہے اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس نے جناب زینب سے ایک جملہ کہا, پھوپھی اماں شمر اپنے لشکر کو پانی پلا رہا ہے, اگر آپ اجازت دے تو میں شمر سے پانی مانگ لوں. عزیزوں میں تم سے بس ایک سوال کرتا ہوں. بار بار جب میں نے یہ دیکھا کہ اہل بیت اطہار کے بچوں نے پانی مانگا تو مجھے تعجب ہوا کہ آخر پانی مانگنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن عزیزوں روایت یہ بتاتی ہے کہ جب جناب علی مرتضیٰ کے سر پہ ضربت لگی تو کوفہ تھا, کوفہ, جناب ام کلثوم میں لا کے شربت رکھا, شربت رکھ کے چلی گئی. تھوڑی سی دیر کے بعد ظالم کو لایا گیا. جناب علی مرتضیٰ نے کہا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کہا آپ سے اچھا امام کہاں ہوگا. کہ پھر تم نے یہ حرکت کیا کی؟ اس کی زبان لکنت کرنے لگی. مولانا فرمایا حسن اس کا حلق سوکھ رہا ہے, اسے شربت پلاؤ, اسے شربت پلاؤ, تاکہ کوفے میں یہ تاریخ کا اندازہ ہو جائے کہ آدمی دشمن کو بھی شربت پلاتا ہے. لیکن عزیزوں بچوں نے پانی مانگا ہی اس لیے تھا کہ بچے ادھر سے ادھر کھچ کے جا رہے تھے, مگر کسی آدمی نے یہ نہیں کہا اے پیاسے بچوں میں پانی لایا. پورے کوفے میں کوئی یہ کہنے والا پیدا نہیں ہوا کہ اترو بچوں ہم تمہارے لیے پانی لائیں. جناب زینب فرماتی ہیں کہ بیٹا اگر شمر تمہیں پانی دے دے تو پانی لے لو. مجھے اس بات پہ رونا نہیں ہے عزیزوں کہ جناب سکینہ پانی مانگ رہی تھی, وہ تو ایک تاریخ ظلم و ستم کو چیلنج کر رہی تھی اور یہ بات طے ہو گئی تھی کہ صبر کہاں تک امتحان میں ہے. لیکن عزیزوں مجھے رونا اس بات پہ ہے کہ کتنی دیر تک سکینہ پانی مانگتی ہے. تاریخ نے اسے احساس دلایا ہے لیکن ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا کتنی دیر تک سکینہ نے پانی مانگا. روایت یہ بتاتی ہے کہ جب وہ اپنے 300 سپاہیوں کو پانی پلا چکا تو جناب سکینہ فرماتی ہے کہ اب تو تم نے سب کو پانی پلا دیا. جناب سکینہ اب بھی پیچھے جا رہی تھی. شمر کہتا ہے کہ ہاں سکینہ میں تمہیں پانی پلاؤں گا لیکن پہلے میں گھوڑوں کو پانی پلا دوں. عزیزوں رونے کا یہی مقام ہے. پھر اس نے اپنے لشکر کے سارے جانوروں کو پانی پلایا, سارے گھوڑوں کو پانی پلایا. سکینہ پیچھے پیچھے جاتی رہی اور آخر میں کہتا ہے کہ سکینہ کیا پانی پیو گی؟ کہا اگر کتنا اچھا ہو اگر پانی پی جائے. یہ کہہ کے اس نے سارا پانی زمین پر گرا دیا. جناب سکینہ پانی میں لوٹنے لگی, آواز دی اے ظالم ارے میں بہت دن سے پیاسی. عزیزوں آج آپ کے سامنے جناب میری ماں بہنیں بھی اس مجلس کو سن رہی ہیں. جناب سکینہ کا ایک تابوت آپ کے سامنے آئے.
संभल के उस ताबूत की तरफ देखिए, संभल के उस ताबूत को उठाइएगा, इसलिए कि ये वही उसी याद का ताबूत है, ये वही ताबूत है, ये उसी यादगार का ताबूत है कि जहां अकेले सैयद सज्जाद ने अपनी बहन का जनाजा उठाया। अजरुकुम अल्लाह। रिवायत बताती है कि जनाब सकीना बाहर बैठी हुई थी, आवाज भी भैया हमें मदीने जाना कब नसीब होगा, कब बहन जब रिहाई हो जाएगी, कब भैया इतना बता दो जब आदमी को प्यास ज्यादा लगती है तो क्या होता है, कब उसकी खाल चटकने लगती है। जनाब सकीना ने अपने हाथ दिखलाए, ए भैया क्या मुझ पे प्यास का गलबा हो गया है। बस एक मर्तबा कहते कि भाई उससे ज्यादा प्यास लगे तो क्या होता है, का जो अली असगर का हाल था कि कभी जबान बाहर आती है कभी जबान अंदर जाती है, का भाई अगर उससे ज्यादा गलबा हो प्यास का तो क्या होगा, का उसके बैठते हड्डियां चटकने लगती है। रिवायत ये बताती है कि जनाब सकीना अपनी जगह से खड़ी हुई और आवाज दी, है भैया सैयद सज्जाद मेरी हड्डियों का यही हाल, और ये कह के अंदर चली गई। रावी लिखता है कि सकीना जनाब ज़ैनब के आगोश मुताहर में कदम है सब रख के रोने लगी, आज मुझे बाबा की याद आ रही। आखिरी जुमले बस, आज मुझे बाबा की याद आ रही। रिवायत ये बताती है कि जब कैद खाने शाम में कोहराम बरपा हुआ और इतना कोहराम बरपा हुआ कि मोहल्ले वालों ने जाकर यजीद के दरबार में शिकायत की कि यजीद बहुत ज्यादा बच्ची गिरिया कर रही है, जाके मंशा पूछा जाए क्या बात है, हमें ऐसा लग रहा है कि कोई कैद खाने के अंदर मर गया है। कैद खाने के बाहर कुछ लोग आए, सैयद सज्जाद से पूछा, सैयद सज्जाद क्या बात है, कब मेरी बहन को अपने बाबा की याद आ रही है, अगर हो सके तो मेरे बाबा का सर भेज दिया जाए। बस रावी लिखता है कि जैसे ही सर कैद खाने के करीब आया जनाब सकीना तड़प गई, आवाज दी, अरे मेरे बाबा का सर आ रहा है, मेरे बाबा आ रहे हैं, मेरे बाबा की खुशबू आ रही है। इतने में सर जनाब सकीना की होश में रख दिया गया, बस एक मर्तबा मुंह पे मुंह रख दिया, ए बाबा आप कहाँ चले गए थे, दुश्मन ने मुझे तमाचे मारे, मेरे गोशवारे छीने, ए बाबा। रावी लिखता है कि कुछ देर तो आवाज आती रही, फिर अहले बैत की चीख निकली, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही मातम हुसैन।